لاپتہ افراد کے سلسلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خود لاپتہ افراد کمیشن کے چیئرمین نے، پتہ نہیں یہ بات اخبارات میں کیوں نہیں آئی، میڈیا موجود تھا، جب انہوں نے اگست 2018 میں سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے سامنے بار بار اصرار اور پوچھنے کے بعد اس بات کا اعتراف کیا کہ 153 فوجی پرسنل انوالوڈ ہیں، 153 فوجی پرسنل اس نے کہا انوالوڈ ہیں۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، میڈیا نے ان کا تعاقب کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ انڈیپینڈنٹ اور فری میڈیا نے وہ خبر بھی نہیں دی، حالانکہ وہ کمیٹی کی جو میٹنگ تھی وہ اوپن تھی میڈیا کو، وہ ان کیمرہ میٹنگ نہیں تھی، کلاسیفائیڈ نہیں تھی، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد خود ISPR نے برملا کہا کہ ہم نے GHQ کے اندر ایک سیل بنایا ہے مسنگ پرسنز کے بارے میں، اور بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا، اس کو بھی 2 سال ہو گئے۔ اگر خود کمیشن آن انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ 153 فوجی ہیں، اگر خود ISPR کہہ رہا ہے کہ GHQ میں سیل بنا ہے، تو میں کیسے یہ نہ مانوں کہ لاپتہ افراد کے پیچھے ریاست کے ادارے ہی ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے جب ہم بلوچستان جاتے تھے، وہاں کے صحافی ہمیں کہتے تھے کہ بہن 10 سال بعد جب آپ کے پاس یہ حالات ہوں گے تو پھر نہ کہیے گا، آواز اٹھائیں۔ یہاں پہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر گھس کے، ہمارے دفتروں کے اندر گھس کے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے۔ ارشاد مستوئی کو اپنے دفتر کے اندر گھس کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ پہلے چور چھوٹی چوری کرتا ہے، پھر بڑی چوری کرتا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں بولیں گے اور ہم آرٹیکل 19 پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم ایسے آرٹیکل پہ لعنت بھیجتے ہیں جہاں نہ فوج کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، نہ بات کی جا سکتی ہے جوڈیشری کی۔ ہم سب کو پتہ ہے انہوں نے سیاست میں اس ملک میں کیا رول ادا کیا ہے۔ اگر آپ اس ملک میں سیاست کریں گے، ہم آپ پہ بات کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ یا آپ خود کو بدلیں یا آپ آرٹیکل 19 کو بدلیں، مگر ہمیں بدلنے کا نہ۔ جناب چیئرمین صاحب، ہم بار بار یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں سیویلین اتھارٹی ہے نہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے بارے میں جو سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس سے حکومتوں کی رویے، حتیٰ کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے رویے، پریزیڈنسی کے رویے، اداروں کے رویے، وہ صاف طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو گواہ کر کے، اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں۔ آج کے اس دور میں ISI پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے۔ ISI کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے۔ میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں، ISI والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا، شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو۔ یہاں نارمل ٹرم جو ہے فوج یا ان کے لیے وہ استعمال کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ، کیونکہ یہ بڑا وہ ہے مہذبانہ ٹرم ہے جس میں سب کچھ آ بھی جاتے ہیں اور کچھ کہا بھی نہیں جاتا۔ تو اب مجھ سے یہ نہیں ہو جاتا کہ اس ٹرم کو استعمال کریں، کیونکہ یہ ان کو پردہ دینے کے لیے اور میں ان کو پردہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں فوج اور ISI کو نام لے کے اس کا کہوں گا۔ جب تک ISI اور فوج نے اس ملک کو یہاں کے لوگوں کے حوالے نہیں کیا ہے، اس وقت تک اس ملک کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، قطعا نہیں ہے۔ آپ نے لڑکے دیکھ لیا بنگالیوں سے، آپ نہیں جیت سکے۔
आप लड़के देख के बाकी बच्चे पाकिस्तान से आप नहीं जीत सकेंगे। यहाँ के लोगों को तीसरे दर्जे का शहरी समझना छोड़ दें। यहाँ के लोगों को अपनी घटिया नजर से देखना बंद कर दें। एक जहन है, मैं आपको बताऊं, जो असलम बेग साहब का जहन इस मुकदमे में सामने आया या असद दुरानी साहब का, वो ये समझते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी करना, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करना कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये तो होता रहा है। अगर मैं इनके एफिडेविट आपको पढ़ के सुनाऊं जो इन्होंने अदालत में फाइल किए, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये पढ़े लिखे बड़े लोग थे, जर्नैल थे आर्मी के, इनकी समझ आइन की और अपने हलफ के हवाले से क्या है। ये जो